دیکھو بھائی ہم سب محتاج ہیں، ہے نا، ہم سب بھکاری ہیں، محتاج ہیں، کسی کے دیے ہوئے پر پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں۔ جب وہ دینا بند کر دے گا ختم۔ وہ سانس دے رہا ہے تو سانس ہے تو آس ہے، ورنہ ستیہ ناس ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم چل پھر رہے ہیں، پتہ آج کس کس کی موت لکھی ہوئی ہوگی، کس کس کا کفن بازار میں آ گیا ہوگا، پتہ ہمیں؟ جب اتنی غفلت ہے ہماری، اس لیے موت کو تو محبوب رکھنا چاہیے، کب اللہ کا بلاوا آئے ہم اپنے گھر پہنچیں۔ مومن کو تو اس سے خوش ہونا چاہیے اور انتظار میں رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ مومن مرنے سے نہیں ڈرتا، مومن تو اس سے جب ڈرے گا مرنے سے جب دنیا سے محبت ہوگی۔ اس لیے ہم فقیر ہیں سب، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ کی سانس لینے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر آکسیجن لگا دو، لگاؤ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ سانس نہیں دیتا، سانس نہیں آتا کہ لے جاؤ بھائی اپنا گھر جاؤ، چھٹی پائی۔ تو جب تک سانس ہے آکسیجن بھی کام کرے گا، جب سانس ہی نہیں رہے گا تو آکسیجن کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، گلنے سے نہیں بچاوے، سڑنے سے نہیں بچاوے۔ تو ہم سب محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ تو محتاج کا کام بھیک مانگنا ہوا نہ ہوا ہے تکبر کرنا ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور مانگنا زیادہ پسند ہے۔ جو جتنا دعا مانگے گا اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور جتنا محبت سے مانگے گا، جتنا خوف کے ساتھ مانگے گا، جتنا یقین کے ساتھ مانگے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیر میں دیتا ہے تاکہ یہ مجھے پکارتا رہے، مجھے اس کی پکار اچھی لگ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ میں سن نہیں رہا، اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، سن کیوں نہیں رہا؟ کیا تیرا عقیدہ خراب ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن دیر اس لیے لگا رکھی تیرا بولنا اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ تو مقصد تو اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا ہے۔ ہاں وہ کبھی کبھی مراد جلدی پوری کر دیتے ہیں تاکہ بندہ گھبرا نہ جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگو اور پھر بازار میں تلاش کرو۔ جوتی کا تسمہ، اس کی کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ جوتی کے تسمے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پوری دنیا کی حکومت کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ جو فرمایا پوری دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو تو یہ گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو معلوم ہے اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے دنیا، تو اس لیے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اصل قیمت اللہ کے نام لینے کی۔ اللہ، ایک دفعہ اللہ کہنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں ہے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دو لا الہ الا اللہ، اور ایک پلڑے میں 14 طبق، 7 آسمان 7 زمین جو کچھ ہے سب لپیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو بتاؤ آسمان اور زمین قیمتی ہوئے، دنیا کے پلاٹ قیمتی ہوئے، زمین نے قیمتی ہوئے، یا اللہ کا نام قیمتی ہو؟ اگر ایمان صحیح ہے تو پھر یہاں آؤ کہ واقعی اللہ کا نام بڑا ہے۔ زمین کی کیا حیثیت؟ زمین میں دراڑ کھل جائے، مکان اندر سب کو کھا جائے۔ پانی کا سیلاب آ جائے زمین میں، کہیں ذرا سا منہ کھول لے زمین، سارا پانی اپنے اندر لے لے۔ یہ ہے زمین کی حقیقت۔ جیسے پلاٹ پہ ریچھتے پھر رہے، اتنا کروڑ کا لیا، اتنا کروڑ کا لیا، 25 کروڑ کا ایک وہاں مصطفی آباد میں ایک نے پلاٹ لیا، مجھے دکھانے لگا یہ 25 کروڑ کا۔ 25 کروڑ کا؟ ہاں، میں نے کہا 25,000 کا ہو کبھی؟ کہنے لگے 25 کروڑ کا۔ 25 کروڑ کا؟ کہنا آؤ اوپر دکھاؤں۔ چوتھی منزل پہ لے گیا، وہاں جا کے چھجے پر ڈال دی چرپا۔ میں کہا وہ چرپا کو روکا، میں نہیں بیٹھتا چھجے پہ، مجھے تو ویسے ڈر لگ رہا ہے، چوتھی منزل پہ ویسے چھجا ویسے، وہ روکا چرپا پہ، یہاں بیٹھوں گا، کچھ تو تسلی ہوگی۔ تو بتاؤ یہ چیزیں کام کی ہیں؟ یہ تو ڈرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تو پکڑ رہا ہے۔ زلزلے آتے ہیں، مکانوں میں لوگ دھس جاتے ہیں، مکان میں گرتے ہیں، یہی لوگ آدمی کی تباہی کا باعث ہیں۔ تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب وہ مار نہیں پائے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب وہ بچا نہیں پائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، قدرت۔ ابھی وہاں کی لبنان کی، اس کی فلسطین کی وہ آ رہی ہے ویڈیو، ایک انہوں نے دکھایا چھوٹا سا بچہ ملبے میں دبا ہوا تھا، کتنے دن کے بعد نکلا اور ہنس رہا ہے، دنیا دیکھ رہی اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملبے میں چھوٹے سے بچے کو بچا لیا جی۔ اور دور کی جاؤ وہاں فلسطین میں، یہیں حسین پور میں دیکھ لو، وہ رانگڑوں میں تھا لڑکا، کیا نام تھا اس کا، احسان علی نہیں، دوسرا صغیر، کتنے 30-35 کونٹل وہ تھی مٹی، یا کتنی نیچے فٹوں پر، 30-35 فٹ نیچے، اس مٹی میں دبا ہوا 24 گھنٹے کے بعد نکلا تھا اور زندہ سلامت نکلا اور جب اس کے قریب گئے کھودتے نا امید ہو گیا تھا، تو کہاں بچا ہوگا، مر آ گیا ہو۔ لیکن جب قریب پہنچے تو کہ ذرا سائڈ میں مارے، پھاولا میں زندہ سلامت ہوں۔ ارے یہ تو زندہ ہے۔ اور جب مرا تو ایک ٹوکرا مٹی میں دب کے مرا، جب مرا تو ایک ٹوکرا مٹی میں دب کے مرا۔ تو فلسطین میں کہاں جائیں گے، حسین پور میں ڈھونڈ لو آنکھیں ہوں تو، مگر ہمیں تو عقل ہی نہیں ہے، ہم تو باولے ہوئے پھر رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی نام سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ چاہیں گے تو تسمہ بھی ملے گا، ورنہ جوتی بھی چھنوا کے آؤ گے، جان بھی دے گا آ سکتے ہو، مار رہا گولی کوئی کسی کا لگ گئی تمہارے، ہے نا، چلتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم۔ یہ مستری وہ تھا عبد المجید، یہاں ہرسول لے جا رہا تھا، سسرال تھی شاید اس کی، سائیکل پہ ایک طرف کنارے چل رہا تھا، ادھر سے ایک ٹرک جا رہا تھا، اس کا پہیہ نکل کے سیدھا گیا، جا کے اسی کو ٹکر ماری اور ختم کر لی۔ ہے پتہ کچھ؟ بیچارے کا نام بھی نشان ہے، آج اس کا مکان بھی ہندوؤں کا قبضے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس لیے ہمارا کام ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا، اور چلتے پھرتے تو اللہ کی ضرب لگا، اللہ 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 اللہ، اندر سانس جائے تو اللہ کہو، باہر آوے تو ہو کہو، اللہ 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 اللہ، یوں کہتے کہتے مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑی چیز ہے۔ ہائے تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اور جب آدمی کا گھمنڈ ہو نا دنیا پہ تو یہ کہ اللہ سے کیا مانگا، اللہ نے تو دے رکھا۔ اللہ نے کہا یہاں کام کروانے آیا تھا، ہمارے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ ایک آدمی کو ایک بزرگ نے کس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ جی پیٹھ میں جا رہا ہوں، بھینس لاؤں گا، اگر انشاءاللہ کہہ لو، کہنے لگا انشاءاللہ کہا کہ پیٹھ بھینس میں، پیسے میری جیب میں، کہ جا تو پھر جب تیرے اتنا گھمنڈ ہے تو جا۔ گیا، جا کے بھینس کا سودا کر کے جیب میں جو دیا، ہاتھ جیب سے باہر، ہاتھ جیب سے باہر، ارے کیا ہوا؟ انا للہ و انا، انشاءاللہ تعالیٰ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ جیب کٹ گئی۔ وہاں سے بھاگا، ان بزرگ کے پاس آیا کہ جی میں آپ کے پاس آیا تھا نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سے یوں کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھ گئے؟ اب ہو لیا کام، انشاءاللہ تعالیٰ جیب کٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب ہزارہ لے کے بیٹھ جا، اب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جس موقع پہ جس وقت کا وظیفہ ہے اسی وقت پہ اچھا لگے، ہے نا۔ تو پہلے اللہ سے مانگو اور پھر کام پہ نکلو، دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ بھائی جان جلال آباد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے یوں کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگو بہترین چیز، اے اللہ شاندار کوٹھی عطا فرما دے، اے اللہ شاندار گاڑی عطا فرما دے، سب سے اعلیٰ سب سے اونچے درجے کی گاڑی عطا فرما دے، جو 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی آتی ہو، ہے نا، ایسی گاڑی عطا فرما دے، جو 1 کروڑ کی آتی ہے ایسی عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی، بڑی سرکار ہے وہ تو، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی سی کوئی چلتی جاتی سی دے دے، مانگ رہا تھا بھکاری، اے اللہ جی رات کے بعد سے روٹی رکھی ہو تو دے رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شاندار چیز مانگو، پھر جو وہ مناسب سمجھے وہ عطا فرمائے، اس پر راضی رہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اس کی مرضی نہیں ہے کروڑوں کے دینے کی، اس کی مرضی تو ایسی ہے جو 20,000 کی گاڑی ہو، 30,000 کی گاڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے آسانی سے وہ عطا فرمائی، اس کا شکر ہے۔ وہ 20,000 کی گاڑی کروڑوں گاڑی والوں سے اچھی چلے گی انشاءاللہ۔
کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ کی برکت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ کروڑوں والی گاڑی کے ساتھ اللہ کی مدد اور برکت نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے میں کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ کروڑوں والی بڑی بہترین گاڑی ہے بھائی، یہ ٹوچی پوچی کا کیا ہو۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے، ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے اللہ کی مدد جس گاڑی کے ساتھ ہے اس میں سب کچھ ہے، جس میں مدد نہیں وہ کچھ نہیں۔ کہ بھائی ایمان تو یہ کہے گا نا، کہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی جوتے مانگو، اچھے کپڑے مانگو، پھر جیسے عطا فرما دے اس پر شکر کرو۔ کیوں گھبرائے؟ کیوں پریشان ہوئے؟ کیوں لالچ کیا؟ اللہ نے اسے اسے ایسے دیا، اس کو مبارک ہو۔ اللہ نے اس کو ایسی گاڑی دی، اس کو ایسا مکان دیا، اس کو مبارک ہو۔ ہم کیوں پریشان ہو خواہ خواہ؟ تو تما رکھتا ہے با چندی گناہ، داخل جنت ہو تو اے روسیا۔ تو لالچ رکھ رہا ہے دنیا کا، جنت میں کیسے داخل ہوگا لالچی کتا؟ تو لالچ نہ کرو کسی کا۔ ہم اپنے پھٹے پیوند میں مست ہیں، ہم نے چٹنی روٹی کھائے مست ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر۔ مرغن متنجن، تجھے مبارک ہو تو کھا، تیرے مقدر میں ہم کیوں خام خواہ کے دیکھ دیکھ کے جیب کو پانی دے اور دماغ خراب کریں اپنا۔ ایک بزرگ جنگل میں جا پڑے اللہ اللہ کرنے، بس گھاس کرے تھے یوں اور اس سے دانتی سے اسے جا کے اپنا بینچا کرا تھا۔ میں کہنے لگا بھائی جب رازق اللہ ہے تو کیوں مصیبت بھری، میں تو اللہ کا نام لوں گا، اللہ اپنا آپ دے گا۔ تو پھینک کے جھاڑی میں سے ڈالی کھرپے کو اور جا کے اللہ اللہ کرنے لگا۔ 2 روٹی صبح ملا کریں، 2 روٹی شام کو آیا کریں، کھا لیا کرے، پانی پی لیا کرے، اللہ اللہ کرا کرے۔ ایک دن بادشاہ جو ہے وہ بھی پہنچ گئے چھوڑ کے حکومت کو، کہنے لگا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، بس اللہ اللہ کریں گے۔ حکومت کو لات مار دی۔ ابراہیم بن ادھم جب وہاں پہنچ کے جنگل میں، اس نے دیکھا ایک اور آ گیا بھائی، ادھر پہاڑ میں ایک اور آ گیا، کہنے 2 روٹی سایا ہوا ہے، ایک کسی ماٹھی نہیں پڑک رہی۔ دیکھا جس کا جیسا ظرف ہوگا ایسے تو کرے گا نا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم علی گڑھ جا رہے تھے تو ہم نے ٹکٹ لیا بلند شہر کا۔ میں نے کہا ظہر کی نماز نکل جائے گی اگر علی گڑھ تک پہنچے ہم، تو ہم نے ٹکٹ بلند شہر کا لیا۔ بلند شہر رہ کے اتر کے نماز پڑھیں گے اور کھانا کھاؤں گا، پھر وہاں سے سوار ہوں گا علی گڑھ کے لیے تاکہ نماز نہ چھوٹے۔ تو ہم وہاں پہنچے بلند شہر، نماز پڑھ کے کمرے میں جھانکا، مگر ادھر کو بیٹھ کے کھا لیں گے۔ تو امام صاحب کھانا کھا رہے تھے، وہ دیکھ یوں نظریں نیچی کر دی، ایک دفعہ یوں نے کہا اندر آ جاؤ، ایک دفعہ بھی یوں نے کہا اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا اور کہیں جگہ بھی نہیں ہے کھانے کی، بھائی کیا کریں؟ بس میں نے کھانا لے کے اندر پہنچے ہم، شاید یہ مر لقمان بھی تھے، بس وہاں جا کے اندر ہم نے دسترخوان کھولا، میں نے کھاؤ، بس وہ اپنی اپنی کھاوے، ہماری چکھئی نا۔ میں نے کہا اس میں بھی کھاؤ، اپنے بھی کھلاؤ، ہم تو مسافر ہیں اسی لیے تو آئے تھے یہاں، کھانا کھا کے جب چلیں گے آگے جاؤں گے۔ جب ہم نے اس کو لقمہ لگوایا، جب اس کا کچھ حوصلہ تھا کھلا، آنے تو یوں سمجھ لگے نا تو آئیے کھانے کے یہاں اور کھانے میں بانٹے گا، مسافر ہے کوئی، چندے والا ہو کوئی دھندے والا ہو، سمجھے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ تو ایک اور آ گیا، 2 روٹی صبح کو آویں، 2 شام کو آویں۔ اب جب دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا تو 2 روٹی تو آئی اس کے پاس اور ایک خانچی لگی ہوئی یوں آئی اس کے پاس، ایسی آئی، ہائے 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 ہائے، خوشبو میں مہک گیا سارا جنگل اور خوشبو معطر ہو گیا۔ اب یہ جو 2 روٹی والا تھا یہ کہنے لگا ہے بھائی اس کے پاس ایسے ایسے بریانی اور متنجن اور ایسی خوشبودار کھانے، اور تیرے پاس وہی روٹی اور گنٹھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بس میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا تیرا انصاف ہے؟ میں کب سے یہاں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے لیے تو وہی 2 روٹی اور گنٹھا، اور یہ آج ہی آیا، آج اس کے لیے قورمہ بریانی۔ دیکھا ناز، دیکھا ناز، عبادت پہ گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اگر تجھے یہ 2 روٹی منظور نہیں، تیرا کھر پجالی وہیں پڑا اس میں جھاڑی میں، جا کے ٹھار کھود اور جا کے اپنا گھاس بیچ اور جو تیرے جی میں وہ کھا، جتنی تیری آمدنی ہو اتنا کھائیے جا۔ یہ تھا تماچا، جب لگا تماچا ایک دم عقل آ گئی، کہیں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، جو آپ کی نعمت ہے بے شمار وہی میرے لیے سب کچھ ہے، معافی مانگنے لگے۔ تو پٹ کے عقل آئی نا، پٹ کے عقل آئی۔ فرمایا اپنی قربانی دیکھ، تو گھاس کھود کے بینچا کرتا تھا، وہ پھینک کے آیا، اور اسے دیکھ یہ حکومت کو چھوڑ کے لات مار کے آیا ہے، تو اس کے لیے اور انعام ہے، تیرے لیے اور انعام ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے لیے اور انعام ہے، جو 7 وقت کی پڑھے گا اس کے لیے اور انعام ہے۔ الگ الگ ہے نا، جیسے قربانی، جیسے قوری کلین درجات مما عملو، جیسے کوئی قربانی دے گا ایسے اللہ تعالیٰ درجے عطا فرمائیں۔ تو قربانی بڑھانا ہم کہ بھائی ظہر کی نماز کے بعد 2 سنت پڑھی بھاگے، دعا بھی نہیں مانگتے بازے، تو بھائی 2 نفل بھی تو پڑھ لیا کرو، اس کے بعد دعا بھی تو مانگ لیا کرو، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں۔ جو صبح سے تجھے سانس ملے یہ اللہ کے کرم سے ملے، شکرانے کے طور پر ہی ہاتھ پھیلا لیتا، تو بھاگا جا رہا نکل کے، ایسا جیسے کچھ جانتا نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے۔